وہ کون ہے مجھے بتاؤ، میں جا کر اس سے اجرت مانگتی ہوں۔ کہا نہیں، وہ اجرت بھیجے گا اور بہت بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، حبیب اعجمی کے وہی عبادت میں وقت گزرتا تھا۔ رات کو جب گھر آ رہے تھے اب اللہ سے مانگا، یا اللہ 3 دن ہو گئے، فقر کی حالت ہے، مولا کریم تو رزق کے دروازے کھول دے۔ گھر کے قریب جیسے پہنچے تو دھوئیں سا اٹھتا ہوا نظر آیا، تندور سے دھواں اٹھ رہا تھا، کھانے کی خوشبو باہر آ رہی تھی، سمجھے اللہ کی مدد آئی ہوگی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے اور آج 16واں روزہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور آج تقریباً نصف رمضان مکمل ہو چکا ہے، 16 تراویحیں مکمل ہو چکی ہیں، تو انسان کی زندگی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، ہر انسان سے خطائیں، لغزشیں اور گناہ ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ جب ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے معافی کا، وہ ہے توبہ، کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے رب العالمین انسان کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے، جب انسان اپنے ماضی کے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی فرما دیتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، زندگی کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں، مال میں فراوانی، رزق میں برکت، اولاد کی اطاعت، بیوی کی فرما برداری، ماتحتوں کا حسن سلوک بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو توبہ اور استغفار بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ہم اس وقت تک ان قوم کے لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہوں گے اور جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہوں گے۔ یعنی گویا اللہ کے عذاب کو روکنے والی 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، نمبر 2 استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے،
اب صرف ایک چیز ہے اللہ کے عذاب کو روکنے والی، قرآن کریم میں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، وہ ہے استغفار کرنا، کہ جب انسان اپنے گناہوں پہ ندامت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے عذاب کو، قہر کو اس سے روک دیتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بندہ فرما رہے ہیں جنہوں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، ظلم و ستم میں اور گناہوں میں زندگی گزری۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دیجئے ان ظالموں سے، ان گناہگاروں سے، ان فاسقوں سے، ان نافرمانوں سے، ان زانیوں سے، ان شراب پینے والوں سے، ان سود کھانے والوں سے، اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں سے، لیکن فرمایا نہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، فرما دیجئے ان میرے بندوں سے۔ کون سے بندے؟ جنہوں نے زندگی کے اندر گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ معلوم ہوا انسان گناہ کر کے کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، اپنے آپ پر کرتا ہے، چونکہ گناہوں کی سزا اس نے خود بھگتنی ہے، اعمال کی جزا اسے ہی ملنی ہے، قبر اور حشر میں اپنے اعمال کا بدلہ اس نے ہی پانا ہے۔ اس لیے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا چند گناہوں کو معاف کرے گا، جمیعا اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو اللہ کی طرف، اور صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اور جب تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے بھی چل رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی چل رہا ہوگا، یہ کہیں گے اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو مکمل کر دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو، ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی نہیں۔ یہاں انسان رسوا ہوتا ہے چند آدمیوں کے سامنے، چند دوستوں کے سامنے، چند ساتھیوں کے سامنے۔ قیامت کی رسوائی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، صحابہ اکرام بھی ہوں گے، علماء کے متقی لوگ بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، زہاد بھی ہوں گے، عابد بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، محققین بھی ہوں گے، متکلمین بھی ہوں گے، مناظرین بھی ہوں گے، مبلغین بھی ہوں گے۔ تو اللہ اس دن ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، یہ وہ ایمان والے ہوں گے جن کی زندگی میں توبہ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور صدق دل کے ساتھ توبہ کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ سب سے آخری مقام یہ ہے جو 28ویں سپارے کے آخری صفحے میں ہے۔ اللہ نے سب سے آخری مقام جس میں ہم سب کو خطاب کر کے جو حکم دیا ہے وہ توبہ کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کتنا اہم حکم ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں اپنے بندوں کو جب ایمان کے رشتے سے مخاطب فرمایا تو جس حکم کی طرف توجہ دلائی وہ حکم ہے توبہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم یقیناً اپنے رب کی طرف بخشش طلب کرو، تمہارا رب تو گناہوں کا معاف کر دینے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا
تمہارے رزق میں برکت بھی دے گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی دے گا، تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، تمہیں نہریں بھی عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو جس بات کے ساتھ جوڑا ہے وہ ہے استغفار۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑا نیک بخت ہے وہ انسان، بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیک بخت ہے جس کے پاس سرکاری نوکری ہو، جس کے پاس گاڑی بنگلہ دولت پیسہ دکان جائیداد ہو۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ نیک بخت ہے جس کا نامہ اعمال استغفار سے بھرا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ تین چیزیں اسے عطا کرے گا۔ نمبر 1، اللہ ہر تنگی سے تکلیف سے اللہ اس کو نکال دے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کے راستے سے اس کے لیے کشادگی کا راستہ پیدا کر دے گا۔ نمبر 3، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم اور گھمنڈ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں دیکھیں جو بھی آدمی پریشان ہے وہ یہی تین باتیں، یا تو انسان پریشان ہے مصیبتوں کی وجہ سے، یا پریشان ہے بیماریوں کی وجہ سے، یا پریشان ہے ماتحتوں کی نافرمانی کی وجہ سے، یا پریشان ہے امراض کی وجہ سے، یا پریشان ہے رزق میں کمی کی وجہ سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے جو وظیفہ بتایا وہ فرمایا، من لزم الاستغفار، تم استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تمہاری پریشانیاں بھی دور کرے گا، تکلیفوں کو بھی دور کرے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم اور گمن بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا کا کوئی عابد، دنیا کا کوئی عامل، کوئی مولوی ہمیں کوئی وظیفہ دے، ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب نے وظیفہ بتایا، اس پر عمل کرنا ہے، کبھی پیر صاحب کے وظیفے کو نہیں چھوڑتے۔ کائنات میں سب سے افضل انسان امام الانبیاء، جن کے لیے نظام کائنات بنا، جن کی زبان سے نکلنے والی ہر بات صدق اور سچائی پر 100% مبنی، وہ فرما رہے ہیں ہر تکلیف پریشانی سے بچنا ہے استغفار کو لازم پکڑو۔ اس لیے انسان معمول بنائے، اپنی زندگی میں استغفار کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت انسان کی توبہ پر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی سواری پر اپنا سامان اس نے رکھا ہو، زاد راہ بھی ہو، توشہ بھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں، اور وہ جنگل میں اب سفر کر رہا ہے، ایک جگہ راستے میں وہ ٹھہرا آرام کے لیے، سواری کو اس نے چھوڑ دیا، سو گیا، جب آنکھ کھلی تو سواری کو نہیں پایا، کہیں سواری بدک گئی، اب یہ جنگل میں اٹھتا ہے، اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے، سواری نہیں ملتی، سواری پر اس کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، کہیں اور اس کے پاس کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں۔ جب یہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، مایوس ہو کر درخت کے نیچے آ کر بیٹھتا ہے، اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو اپنی سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے، تو یہ کتنا خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے۔ جتنا یہ انسان سواری پہ خوش ہو رہا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا وقت رکھا مرض الموت تک، جب تک غرغرے کی صورت نہ ہو اور انسان کی سانس اکھڑنے نہ لگے، ہچکیاں شروع نہ ہو جائیں اور آخری مرض الموت شروع نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی حالت شروع نہ ہو، جب تک موت کی حالت نہ ہو، اس سے پہلے جب بھی بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب العالمین کو توبہ کتنی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا، کفل نامی شخص کا، یہ روایت سنن ترمذی میں ہے اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل، زندگی اس کی گناہوں میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے ایک خاتون اس کے پاس قرض لینے کے لیے آئی، وہ مجبور تھی حالات کی وجہ سے، فقر و فاقے اور تنگ دستی کی وجہ سے۔ اس نے اس سے کہا، میں تمہیں 60 دینار دوں گا لیکن اس شرط پہ دوں گا کہ معاذ اللہ میں تمہارے ساتھ زنا کروں گا۔ عورت تو راضی نہیں ہوئی، چلی گئی، لیکن اپنے بچوں کا فقر و فاقہ، گھر کی حالت اور تنگی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔
دوبارہ آ گئی اس کے پاس. اس نے پھر کہا میں تب پیسے دوں گا جب میں اپنی خواہش کو پورا کروں گا. جب مالدار اپنے مال کا حق نہیں ادا کرتا پھر غریب کی بیٹی کو اپنی عزت فروخت کرنی پڑتی ہے. جب مالدار اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں کا دست و بازو نہیں بنتا، پھر غریب کی بیٹیوں کو اپنی عزتیں نیلام کرنی پڑتی ہیں. یہ دوبارہ آیا اس کے پاس اور اس نے پھر اس عورت نے کہا مجھے کچھ قرض دو. اس نے پھر کہا 60 دینار دوں گا لیکن اپنی خواہش کو پورا کروں گا. اس نے 60 دینار اس کو دیے. عورت کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لرزہ تاری تھا. کفل نے کہا میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا، تو خود آئی ہے اور پھر تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی میں نے بدکاری نہیں کی، کبھی میں نے زنا نہیں کیا، لیکن حالات نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. آج مجبوری کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اس لیے میرے اوپر لرزہ تاری ہے. اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ کفل نے کہا جب تو نے زندگی میں گناہ نہیں کیا، آج کے بعد میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے وہ 60 دینار اس کو دیے، توبہ کر دی، لڑکی کو بھیج دیا. اللہ کے سامنے رات کو رویا، گڑ گڑایا، معافی مانگی. اللہ کا کرنا اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا. جب صبح لوگ آئے تو دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا. زندگی گناہوں میں گزری ہے لیکن ایک دن پہلے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوا. رب العالمین کتنا بخشش کرنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ نے سارے گناہ بھی معاف کر دیے، ستار ہے پردہ بھی ڈالا، دروازے پہ لکھا ہوا آ گیا، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں، اللہ کو پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں. آج ہم میں سے ہر مسلمان چاہتا ہے میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بنوں. اللہ کس کو اپنا محبوب بندہ فرما رہے ہیں وہ بندہ میرا محبوب ہے جس کی زندگی میں توبہ ہوگی. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص ہے جس کا نام تھا زازان کندی. یہ بانسری بجا رہا تھا، گانا گا رہا تھا. اللہ نے اس کو بڑی خوبصورت آواز عطا کی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا کاش یہ اپنی اس خوبصورت آواز میں اللہ کا قرآن پڑھتا، کاش یہ اپنی اس خوبصورت آواز میں اللہ کا قرآن پڑھتا. جب یہ بات کہی آپ آگے چلے گئے، اس کے کانوں میں یہ جملہ پڑ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی یہ کیفیت نشے کی ختم ہوئی، اس نے پوچھا یہ کون شخص تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود تھے. فرما رہے تھے بہت اچھا انسان ہے، کاش یہ اپنی آواز میں قرآن پڑھتا. کہا مجھے اس کے پاس لے کر چلو. عبداللہ ابن مسعود کے پاس لے کر گئے. فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ بانسری بجاؤں گا نہ گانا گاؤں گا. صدق دل سے توبہ کی، پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سلمان فارسی کی حدیثوں کو نقل کرنے والے بنے، زندگی اطاعت میں گزری. تو میں عرض کر رہا تھا ایک جملے نے ان کی زندگی کو بدل دیا. بنیادی وجہ کیا تھی؟ زندگی میں توبہ تھی. تو اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے. علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا. اور امام ابن قدامہ نے التوابین میں عبداللہ بن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی زندگی فسق و فجور میں گزری. ایک دفعہ اسی طرح فسق و فجور میں ان کا وقت گزر رہا تھا. شراب کی محفل لگی ہوئی تھی اور ایک لڑکی ناچ رہی تھی، یہ گانے میں مست تھے. ان سے ظہر کی نماز بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور یہ اسی نشے کے ہاتھ میں مدہوش لیٹ گئے. ان کی ایک باندی تھی، وہ بڑی نیکوکار اور متقی تھی. اس باندی نے تندور سے ایک چھوٹا سا انگارہ لایا. مالک کی آنکھ لگی ہوئی تھی، وہ انگارہ لیا اور ان کے پاؤں کی پنڈلی کے ساتھ لگایا. عبداللہ بن مرزوق ایک دم اٹھ گئے اور چیخ ماری. کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، یہ چھوٹا سا انگارہ ہے. کہا تم نے اس کے ذریعے مجھے جلانا چاہ رہی ہو؟ خادمہ نے کہا اپنے آقا عبداللہ بن مرزوق سے، آقا آپ کی زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے، آج آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، زندگی آپ کی شراب و کباب میں گزر رہی ہے. یہ چھوٹا سا انگارہ ہے، آپ اس کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو؟
اپنے رب کی نافرمانی سے باز کیوں نہیں آتے؟ یہ معمولی انگارہ آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ کی نیند ختم ہو گئی، آپ کا نشہ ختم ہو گیا، اس نے آپ کو بیدار کر دیا، آپ کی زبان سے چیخ نکل گئی، آخرت کی ہولناکیاں کیسے برداشت کرو؟ بس یہ بات اس کے دل پر اثر کر گئی۔ جتنے خدام تھے ان کو آزاد کیا، جو مال تھا اللہ کے نام پہ صدقہ کیا۔ اس کے بعد کی زندگی عبداللہ بن مرزوق کی عبادت اور ریاضت میں گزری۔ اس لیے انسان جب گناہ کر رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اس گناہ کی سزا بہت بڑی آنے والی ہے۔ کبھی تندور کے کنارے کھڑے ہوں، کبھی بھٹی کے کنارے کھڑے ہوں، آگ لگی ہو، دیکھیں جب یہ بھٹی میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، تندور میں آگ جل رہی ہوتی ہے، جب سیخیں اور کباب پک رہے ہوتے ہیں، آج یہ مرغی کا گوشت پکتا نظر آ رہا ہے، ایک دن میرے اور آپ کا جسم بھی جہنم میں پکنا ہوگا اگر یہ زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ آج تو صرف ذرا سی تپش لگ جائے ہم سے گوارا نہیں ہوتی، سورج کی حرارت برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی حرارت انسان کیسے برداشت کرے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں، جن کی زندگی توبہ میں گزرے، یہ رب العالمین کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، بارش نہیں برس رہی، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش برسا، بارش برسا، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے کہا نکلو استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے اللہ بارش برسائے گا۔ سارے انسان نکلے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، ایک میدان اور صحرا میں جمع ہیں، سب دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں لیکن آج سب ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ تو بارش برسا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس مجمع میں ایک انسان ہے جس نے 40 سال سے میری نافرمانی کی ہے، آج تک کبھی اس نے میری بڑائی کا بول نہیں بولا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی میری عبادت نہیں کی اور میرے حق میں ذکر کا کوئی جملہ نہیں بولا، اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کون آدمی ہے، ہم اس کو نکال دیں باہر تاکہ تو بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو آواز دے، تو جو بھی نافرمان ہوگا اس تک آواز پہنچ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا تم آواز دو، ہم تمہاری آواز کو پہنچا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھے، آواز دی کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ باہر نکلے، اس کی وجہ سے سب کے اوپر بارش بند ہو گئی ہے۔ اب جو نافرمان تھا اسے تو پتا تھا کہ گناہ میں زندگی تو میری گزر رہی ہے، اس نے سر پہ چادر ڈالی، اپنا سر نیچے کیا، اللہ کے سامنے رونے لگا اور ندامت کے آنسو بہائے کہ یا اللہ گناہگار اور فاسق تو میں ہی ہوں، 40 سال کا نافرمان تو میں ہوں، آج اگر میں مجمع سے نکلوں گا سب کے سامنے میری رسوائی ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے بارش بند ہوئی تھی۔ یا اللہ تو نے اب تک پردہ ڈالا، تو ستار ہے، مولا کریم آج بھی تو میرے اوپر پردہ ڈال، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے ندامت کے آنسو بہائے، سر اٹھایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسلادھار تیز بارش برسا دی۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے تو کہا تھا 40 سال کا نافرمان ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہے، مجمع سے تو کوئی نکلا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجمع سے تو کوئی نہیں نکلا، آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے، میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا موسیٰ اس نے 40 سال میری نافرمانی کی، میں اس پہ پردہ ڈالتا رہا، میں نے گناہوں میں اسے کبھی رسوا نہیں کیا، اس نے میری نافرمانی کی، میں ستار تھا، میں نے کبھی اس پہ پردہ دری نہیں کی، آج تو اس نے توبہ کر دی، میں کیوں اس کو رسوا کروں؟ موسیٰ میں لوگوں کو چغلی سے منع کرتا ہوں، میں خود اس کی چغلی کروں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ شخص نہیں بتایا۔ واقعہ سنانے کا مقصد 40 سال کا نافرمان ہے لیکن ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، معلوم نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون موجود ہو کون موجود نہ ہو۔ انسان اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ
پکڑے، عبادت میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ سے معافی مانگے۔ مہینہ سب پہ گزر رہا ہے، جو روزہ رکھ رہے ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جو روزہ کھا رہے ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جو عبادت کر رہے ہیں وقت ان پہ بھی گزر رہا ہے، جو گناہ کر کے فرشتوں کو اعضاء کو اپنے گناہوں پہ گواہ بنا رہے ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جو راتوں کو قیام کر رہے ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر رہی ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کے سامنے قرآن کی تلاوت ہے ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کی موبائل کی اسکرین پر گندی فلمیں ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کے کان قرآن کی تلاوت پہ سماعت کرتے ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کے کانوں میں گانے کی آواز ٹکرا رہی ہے ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کی نگاہیں غیر محرم کو دیکھ کر جھک رہی ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کی نگاہیں غیر محرم کو دیکھ کر کھل جاتی ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن زبانوں پہ سچائی ہے ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن پہ جھوٹ کذب بہتان غیبت ان پہ بھی گزر رہا ہے، جن کا مال غریبوں پہ خرچ ہو رہا ہے ان پہ بھی گزر رہا ہے، جو اپنے مال کو تالا لگا رہے ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جو غریب کی آمد پہ خوش ہو کر اپنے حسن نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں ان پہ بھی گزر رہا ہے، جو کسی فقیر کی آمد پر چیں بجبی ہو کے ناراض ہوتے ہیں وقت ان پہ بھی گزر رہا ہے۔ زندگی کے ایام ہے سب پہ جا رہا ہے، کامیاب وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنا دے۔ اس لیے رمضان کے بابرکت ایام ہے، ہر انسان سے میں نے عرض کیا گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند، جب توبہ کے 2 آنسو بہ جائیں رب العالمین بڑا قدردان ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ التوابین میں ہے، ان کی بھی ابتدا کی زندگی فسق و فجور میں گزری۔ ایک دفعہ نشے کی حالت میں اسی طرح رقص کر رہے تھے، ایک باندی سامنے گانا گا رہی ہے اور یہ اس کے گانے کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے اور رقص کرنے لگ گئے۔ قریب میں ایک آدمی گزرا، نیکوکار تھا، اس نے دروازے پر دستک دی اور یہی باندی بجانے والی جو گانا بھی گا رہی تھی بانسری بھی بجا رہی تھی دروازہ کھولنے آئی تو اس شخص نے کہا یہ بتاؤ صاحب هذه الدار حر ام عبد، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ انہوں نے کہا گھر کا مالک آزاد ہے۔ کہا واقعی اگر یہ غلام ہوتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ پھر ایک جملہ کہا لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ، اگر یہ غلام ہوتا اللہ کا تو یہ اپنی زندگی نافرمانی میں نہ گزارتا۔ واقعی یہ آزاد ہے جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے بانسری پر ناچ رہا ہے، گانا گا رہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر وہ اللہ والا چلا گیا۔ بشر حافی کے کانوں میں جملہ پڑ گیا۔ باندی سے پوچھا کون تھا؟ کہا کوئی نیک شخص تھا اور یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ واقعی یہ آزاد ہے، اگر یہ غلام ہوتا عبد ہوتا زندگی اللہ کی عبدیت میں گزارتا۔ کہا وہ آدمی کہاں گیا؟ کہا اسی راستے میں گیا۔ بشر حافی برہنہ پاؤں بھاگتے ہوئے گئے، اس شخص کے پیچھے کہا آپ نے کیا کہا؟ اس نے پھر یہ جملہ کہا لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ وترک اللہو، تو یہ لہو لعب کی زندگی کو چھوڑ دیتا۔ فرمایا آپ کو گواہ بناتا ہوں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بشر حافی نے توبہ کی۔ اس وقت ان کے پاؤں پر جوتیاں نہیں تھیں، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا حافی، برہنہ پاؤں چلنے والے۔ پھر زندگی ایسی عبادت میں گزاری، ایسی تقوی اور ریاضت میں گزاری۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا جس دن بشر حافی کا انتقال ہوا فجر کی نماز کے بعد نماز جنازہ اٹھا، اتنے لوگ تھے ان کی نماز جنازہ میں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس کو کندھا دوں۔ ازدحام اتنا زیادہ تھا، جنازے کو پیدل لے جا رہے تھے قبرستان تک، قبرستان تھوڑا سا ہٹ کر تھا، چلتے چلتے قبرستان تک پہنچے، اتنی کثرت، اتنے لوگوں کا ازدحام تھا کہ شام جا کر قبرستان پہنچے۔ اس وقت ابو علی مدائنی نے فرمایا ھذا شرف الدنیا قبل شرف الآخرہ، یہ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں ان کو عزت عطا فرمائی۔ اتنے لوگوں کی کثرت، اتنے لوگوں کا جنازوں میں شریک ہونا، ہر آدمی کا جنازے کو کندھا دینا، ہر آنکھوں کا اشک بار ہونا، ہر دل کا غمگین ہونا، ہر ایک کا اٹھتے ہوئے قدموں کے ساتھ استقبال کرنا، یہ اصل میں محبت ہے۔ زندگی وہ ہے جو آدمی ایسی گزار کے جائے، دنیا سے جائے تو ہر آنکھ اس کے لیے اشک بار ہو، ہر آدمی جنازے میں شرکت کے لیے دوڑتا ہوا ہے، ہر ایک اس کے چہرے کو دیکھنا اپنے لیے گوارا کرے، اس کے جنازے میں شرکت اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، ہر ہاتھ اٹھیں تو اس کے لیے اٹھیں، ہر دامن پھیلے تو اس کے لیے پھیلے۔ کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنی زندگی میں اخلاق کی خوشبو بکھیرتا تھا، جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا ساتھ دیتا تھا، یتیموں کا آسرا بنتا تھا، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ زندگی ایسی گزار کے جائیں۔ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ مار دینا تو آسان ہے، غریب یتیم کا مال قبض کر دینا تو آسان ہے، رشوت سود کی زندگی گزار دینا تو آسان ہے، محبت اپنائیت کی زندگی گزار دینا، دلوں میں لوگوں کے محبت پیدا کر کے چلے جانا
جانا، اللہ کو راضی کر دینا، یہ زندگی محبوب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بشر حافی نے توبہ کی، اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا، صبح جنازہ اٹھتا ہے، شام جا کر جنازہ قبرستان پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ جب انسان صدق دل سے توبہ کر دے، رب العالمین کتنا قدردان ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے مثنوی، انہوں نے اشعار میں ایک واقعہ بیان فرمایا جسے تفصیل کے ساتھ معارف مثنوی میں نقل کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک شخص تھا جس کی زندگی گانا گانے میں، بانسری بجانے میں گزرتی تھی۔ جب تک وہ جوان تھا بانسری بجاتا تھا، گاتا تھا، لوگ سننے بھی آتے تھے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز تبدیل ہو گئی، آواز میں بھیدا پن آ گیا، اب کوئی اس کو سنتا نہیں تھا، فقر و فاقہ آ گیا، تنگ دستی کے ایام آ گئے، کسی مجلس میں جاتا تو اب کوئی اس کی بات سنتا نہیں۔ ایک دن زندگی سے مایوس ہوا، مدینہ کے قبرستان میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک گھڑا تھا اور ایک گھڑے میں نیچے بیٹھا اللہ کے سامنے رونے لگا کہ یا اللہ میں نے زندگی تو گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی بانسری بجاتا رہا، گاتا رہا، اور اسی فسق و فجور میں نے وقت گزارا۔ آج میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یا اللہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب تک آواز خوبصورت تھی لوگ سنتے تھے، آج لوگوں نے سننا بھی چھوڑ دیا، فقر کی حالت آ گئی، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کوئی فرما رہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس نے کھانا نہیں کھایا، عمر اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کھانا لیا اور تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ تک پہنچے تو دیکھا قبرستان میں گھڑے میں وہی شخص ہے اور وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ حضرت عمر پر نظر پڑی تو ایک دم گھبرا گیا کہ ابھی تو حضرت عمر چھوڑیں گے نہیں، کوڑے سے مجھے ماریں گے، زندگی تو میری گناہوں میں گزری، بانسری بجاتے ہوئے گزری۔ حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگنے لگا، فرمایا بھاگو نہیں، تمہارے لیے کھانا لایا۔ کھانا اس کے سامنے جب رکھا وہ کھانا کھانے لگا، پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ ایک ہمارا بندہ ہے، نیک ہے، اس نے توبہ کی ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، عمر اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ فوراً سجدے میں گرا، اللہ کے سامنے ہچکیاں لے لے کے رونے لگا، یا اللہ زندگی گناہوں میں گزاری، آج پہلی دفعہ تیری طرف متوجہ ہوا اور میں نے صدق دل سے اپنے 2 آنسو بہائے، تو کتنا قدردان ہے، تو نے عمر کو کھانا دے کر میرے لیے بھیج دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین کو توبہ بڑی پسند ہے۔ آج دنیا کے لیے کتنے آنسو بہاتے ہیں، سیٹھ کو راضی کرنے کے لیے کتنی منت کرتے ہیں، منیجر کو راضی کرنے کے لیے کتنی منت سماجت کرتے ہیں، اتنی منت زمین اور آسمان کے خالق کے لیے کرتے، وہ رزق کے دروازے کھول دیتا، وہ محبوب کے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا۔ آج جو مسجد میں کھڑے ہو کر ہم لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اگر یہ خدا کے گھر میں خدا کے سامنے آنسو بہا دیتے، وہ سمندروں کا خالق ہے، آنسو کے قطرے کے بڑی لاج رکھتا ہے، آنسو سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ مکھی کے سر کے برابر بھی بہہ جائے وہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت توبہ والے انسان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو اپنے گناہ پر توبہ کر دے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ گناہ پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، بڑی بد زبان تھی، ہمیشہ ان سے جھگڑتی رہتی، لیکن یہ برداشت کرتے رہتے، صبر کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا گھر والی نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ کسی کے پاس مزدوری کرو اور وہاں سے کما کے لے کر آؤ، چھوڑو اپنی یہ عبادت اور ریاضت کو۔ حضرت حبیب گئے اور ایک جگہ جا کر اپنی عبادت کا جو معمول تھا اس کو جاری رکھا، سارا دن عبادت کرتے رہے۔ شام کو جب لوٹ کر آئے گھر والی نے کہا مزدوری کہاں ہے؟ کہا میں نے جس کے پاس مزدوری کی ہے وہ بڑا قدردان ہے، بڑا سخی ہے، امید ہے وہ بہترین بدلہ دے گا۔ کہا وہ کب دے گا؟ کہا دے گا جب اس کی منشا ہوگی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر بیوی نے کہا، حبیب اعجمی اپنی وہی عبادت اور تلاوت میں تھے۔ دوسرے دن پھر رات کو جب گھر لوٹے بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، وہ کون ہے مجھے بتاؤ، میں جا کر اس سے اجرت مانگتی ہوں۔ کہا نہیں، وہ اجرت بھیجے گا اور بہت بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، حبیب اعجمی کے وہی عبادت میں وقت گزرتا تھا۔ رات کو جب گھر آ رہے تھے اب اللہ سے مانگا، یا اللہ 3 دن ہو گئے، فقر کی حالت ہے، مولا کریم تو رزق کے دروازے کھول دے۔ گھر کے قریب جیسے پہنچے تو دھوئیں سا اٹھتا ہوا نظر آیا، تندور سے دھواں اٹھ رہا تھا، کھانے کی خوشبو باہر
باہر آ رہی تھی، سمجھے اللہ کی مدد آئی ہوگی۔ گھر کے اندر جیسے داخل ہوئے، بیوی بڑی خوش ہوئی، بڑا استقبال کیا، کہا تم جس کے پاس مزدوری کرتے تھے وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بہترین آقا ہے، تمہیں معلوم ہے آج اس نے کتنا کچھ بھیجا ہے؟ کہا کیا بھیجا؟ کہا ایک شخص لے کر آیا تھا، بتائی بوریاں وہ دیناروں کی بھری ہوئی تھی، کہا یہ بوری دینار کی بھری، یہ بوری یہ چاندی کی بوریاں تھیں، اس میں آٹا، اس میں گندم، اس میں کھجوریں، یہ سب کچھ تمہارے آقا آج لے کر آیا۔ تو کہا جو لے کر آیا اس نے کہا کیا تھا؟ کہا وہ کہنے لگا تم اپنے آقا کو راضی کرو اور آقا تمہاری ضرورتوں کو غیب کے خزانے سے پورا کر دے گا۔ حبیب اعجمی نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کس کی طرف سے مدد تھی؟ اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، جس رب کے سامنے میں 3 دن گڑ گڑایا اس نے اتنا دیا، دیناروں کی اللہ نے بوریاں بھیج دی، 1 2 نہیں، حبیب اعجمی کی 14 نسلیں کھاتی رہیں، وہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، کبھی آگے بڑھیں تو صحیح، کبھی ندامت کے آنسو ہم بہائے تو صحیح۔ رب العالمین حلیم بھی بہت ہے، بردبار بھی بہت ہے، سزا نہیں دیتا، ورنہ انسان ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل دیکھے، صبح ہوتی تو وہ آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، زندگی گانے سننے میں گزر گئی، اللہ چاہتا کانوں کی شنوائی لے لیتا، زندگی حرام میں گزر گئی، وہ زبان سے ذائقے کی نعمت چھین لیتا، گناہ کے کاموں کی طرف چلتے ہوئے گئے، وہ پاؤں سے چلنے کی صلاحیت لے لے۔ وہ علیم ہے، ہر گناہ جانتا ہے، علیم ہے، ہر گناہ جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرہ فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ سے پوشیدہ نہیں، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، لیکن ہر گناہ کو جان کر بھی وہ بردبار ہے، مہلت دیتا ہے، میرا یہ بندہ کب لوٹ آئے گا، کب لوٹ آئے گا۔ تو رمضان کے بابرکت ایام ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، جب سحری میں اٹھنے کا موقع ہو 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھیں، رزق میں کمی ہے اللہ سے مانگیں، حالات جیسے بھی آئیں ہمارا رجوع اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ زمین اور آسمان کا خالق میرا اللہ ہے، زمین اور آسمان کے خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، جب وہ راضی ہوتا ہے وہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ محبت اور اطاعت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی ہی میں ایک واقعہ لکھا، فرمایا ایک شخص تھا جس کا نام تھا نصوح اس کا نام تھا، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی، اس کا چلنا پھرنا عورتوں کی طرح ہوتا تھا، اس کی شکل و شباہت بھی عورتوں کی طرح تھی، لیکن تھا یہ مرد۔ اس دور کا بادشاہ تھا، تو یہ بادشاہ کے گھر میں ہوتا تھا، زنانہ لباس پہنتا تھا، تو چونکہ شکل و شباہت عورتوں کی طرح تھی، وضاقتہ بھی عورتوں کی طرح، آواز بھی عورتوں کی طرح، تو اس کو وہ عورت ہی سمجھتے تھے۔ تو یہ شہزادیوں کی، بادشاہ کی گھر والی کی، ان کی مالش کرتا تھا، تو چونکہ تھا تو مرد معاذ اللہ، تو جب یہ مالش کرتا تو اپنی لذت کے لیے مالش کرتا، تو ان کو بڑی راحت ملتی تھی۔ وہ کہتے تھے سب سے اچھی مالش یہ کرتا ہے، جسم کو اچھا یہ دباتا ہے۔ زندگی اس کی یہ نافرمانی میں گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شہزادی کے پاس جو انگوٹھی تھی اس انگوٹھی میں ہیرا تھا، وہ ہیرا کہیں اس سے گم ہو گیا۔ اب وہ گھر میں ہی گم ہوا تھا، اس نے کہا بھئی آج سب کی تلاشی ہوگی، شاید گھر میں کسی نے خادم نے ہیرا چھپایا ہوگا۔ اب سب کی تلاشی شروع ہو گئی، ہیرا بڑا قیمتی ہیرا تھا، تو محل میں جتنی خادمائیں کام کرتی تھی، جتنے نوکر کام کرتے تھے، حکم ہوا دروازے بند کر دیے جائیں اور سب کے کا لباس اتار کر تلاشی لی جائے کہ جسم کے کسی حصے میں انہوں نے چھپایا تو نہیں ہے۔ اب سب کو لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے اور ایک بند کمرے میں ایک ایک کو لے جاتے ہیں اور اس کے کپڑے اتار کر جسم تلاش کرتے ہیں، وہ ہیرا اس نے تو نہیں لیا۔ ایک کو لے جایا گیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ اب نصوح کی باری آنے والی ہے، اس سے پہلے صرف 2 خادم ہیں، اس کے بعد یہ ہے۔ اب یہ اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑایا اور رویا کہ یا اللہ اگر آج میری تلاشی شروع ہوئی، میں تو مرد ہوں، جب میرا لباس اتارا گیا تو میں تو مرد ہوں، بادشاہ کو اگر پتہ چلا یہ تھا مرد اور یہ عورت بن کر ہماری عورتوں کے جسم کی مالش کرتا، جسم دباتا، کہا میری سزا تو آج قتل ہوگی، اور میری سزا تو یہ ہے کہ میرا سر تن سے جدا ہوگا۔ 2 آدمیوں کے بعد اس کا نمبر آنے والا۔ یہ اللہ کے سامنے خوب رویا اور اس نے آنسو بہائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب توبہ دل سے ہوتی ہے اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ تو ستار ہے، پردہ ڈالنے والا ہے۔ بس اس سے اگلا جو خادم تھا اس سے وہ ہیرا برآمد ہو گیا اور اس کی تلاشی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ تو وہ جتنی آقا کی جو گھر والیاں تھیں،
شہزادی تھی، انہوں نے نسو سے کہا ہم نے آپ کو اتنی دیر کھڑا کیا، ہم معافی چاہتے ہیں، چوری کرنے والا تو یہ تھا اور آپ قطار میں اتنی دیر کھڑے رہے۔ یہ روتا رہا، کہا اللہ نے پردہ ڈالا، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہاں سے نکلا، جانے لگا۔ بادشاہ وقت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ فرمائے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، آج کے بعد اطاعت میں گزرے گی۔ پھر یہ وہاں سے گئے ہیں اور زندگی ایسی توبہ میں، عبادت میں گزاری ہے، آج بھی جب صلحاء کا چرچا آتا ہے نسوح کا نام اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ تو اللہ کیسا پردہ ڈالنے والا ہے، زندگی اس نے اس میں گزاری مالش کرتے ہوئے، آج یہ پکڑا جاتا سرتن سے جدا ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت قدردان ہے، جب انسان آنسو بہا دے وہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی ذات ستار ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ آج ہماری عمر 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی، کتنی زندگی میں گناہ ہوئے، اللہ رب العزت نے ہم پہ پردہ ڈالا۔ اگر یہ گناہ ہمارے بیٹوں کو معلوم ہو جائیں، اگر یہ گناہ ہماری بیوی کو معلوم ہو جائیں، ہماری بیٹی کو معلوم ہو جائیں، جو شراب میں، جو سود میں، جو فحاشی میں، جو بے حیائی میں وقت گزرا، تو وہ ہمیں دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا باپ ہے جس نے زندگی اتنی بے حیائی میں گزاری، لیکن وہ اللہ ہے جس نے پردہ ڈالا ہے۔ اس نے بیوی کے سامنے بھی، اولاد کے سامنے بھی ہمارے اوپر پردہ ڈالا، مخلوق کے سامنے بھی پردہ ڈالا، اس نے ہماری راتوں کی زندگیوں پہ بھی پردہ ڈالا، ورنہ کتنے ہیں راتیں کیسی گزر رہی ہیں۔ آج موبائل کی میموری کس سے بھری ہوئی ہے، آج ہمارے تعلقات کس کس کے ساتھ ہے، غیر محرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ کبھی اللہ کے ساتھ بھی آہو مناجات ہوتی، کبھی اتنا وقت رب کے سامنے بھی سرگوشی میں گزار دیتے، اللہ مخلوق میں معزز بنا دیتا۔ آج اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے سامنے ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہیں لڑکی کے انتظار میں، کبھی خدا کے سامنے بھی قیام کرتے، وہ رزق کے دروازے کھول دیتا۔ آج جس محبوبہ کے نام پہ لاکھوں روپے لوٹا رہے ہیں، اگر لاکھوں نہیں ہزاروں خدا کے نام پہ لوٹا دیتے، وہ بڑا قدردان ہے، وہ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا۔ آج جس کے انتظار میں 4-5 گھنٹے کھڑے، اگر اس خدا کے کلام کو آدھا گھنٹہ پڑھ لیتے، وہ زبان پہ نورانیت، چہرے پہ نورانیت، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت عطا فرما دیتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ماہ رمضان المبارک کی آمد چل رہی ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے، معلوم نہیں آگے کون موجود ہو کون نہیں، اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ہم میں سے ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے، وہاں کا حساب کتاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب رشتے ناتے، یہ دوست احباب، یہ دولت پیسہ صرف قبرستان تک ہے، اور جب قبر میں رکھا تو واپس انسان نے اکیلے آنا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا گھڑا ہے، کبھی رات سوتے وقت انسان تصور کرے، آج 80 گز کے گھر میں ہے، 240 گھر کے بنگلے میں رہ رہا ہے، بجلی چلی جائے دم گھٹنے لگ جاتا ہے، اندھیرا ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے 6 فٹ کا گھڑا ہوگا اور 1.5 فٹ بمشکل اس کی چوڑائی ہوگی، اور اس گھر میں اکیلا رہنا ہوگا، نیچے گدا نہیں ہوگا، مٹی ہوگی، انسان کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، اعمال ہوں گے، یہ اعمال یہ ایئر کنڈیشن ہے۔ یہاں یہ جو قبر میں بچھو ہیں، اژدہیں ہیں، سانپ ہیں، یہ انسان خود ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جو زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے سانپ خود لے کر جا رہا ہے، وہ اپنے بچھو لے کر جا رہا ہے۔ زندگی اچھی گزار رہا ہے تو وہ اپنی زندگی کی فرما برداری ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں رونما کر لیتا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ عبد الملک بن مروان بڑا بادشاہ گزرا، ایک شخص اس کے پاس آیا، نوجوان تھا، رونے لگا، فرمانے لگا حضرت میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا اللہ ہر گناہگار کی توبہ قبول کرتا ہے، آپ کی بھی کرے گا۔ کیا گناہ ہوا؟ کہا میری زندگی کا گناہ یہ ہے کہ میں کفن چور ہوں، زندگی بھر میں کفن چوراتا رہتا ہوں، لیکن آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ دعا کرو اللہ رب العزت مجھے توبہ کی توفیق دے۔ میں نے بڑے حیرت انگیز خواب دیکھا۔ عبد الملک بن مروان نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ اس شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں قبر کو اکھیڑ رہا ہوں، میں نے جب ایک قبر اوپر سے کھولی تو میں نے دیکھا اندر ایک مردہ ہے، اور اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا اور چہرہ قبلے سے پھر گیا ہے، چہرے کا رخ بائیں طرف ہے، اس کا جسامت بھی قبلے سے پھر گئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ کہا یہ وہ تھا جو نماز میں سستی کرتا تھا، جو کبھی اپنے چہرے کو ہماری طرف متوجہ نہیں کرتا تھا، آج اس کے رشتہ داروں نے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا۔ زندگی میں اس نے اپنا چہرہ ہمارے سامنے نہیں جھکایا، آج وہ چہرہ کرتے تھے، ہم نے اس کا چہرہ پھیر دیا۔
کہتے میں نے خواب میں دوسری قبر کھودی، میں نے دیکھا اس آدمی کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہے، وہ بھیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو پھر میں بھاگنے لگا۔ کسی نے کہا پوچھتے نہیں ہو کس گناہ کی سزا؟ میں نے کہا کس گناہ کی سزا؟ کہا یہ زندگی میں شراب پیتا تھا، شراب پیتے پیتے مرا ہے، کبھی اس نے توبہ نہیں کی، ہم نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ یہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، خنزیروں والے کام کرتا تھا، ہم نے اس کی شکل و صورت کو خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا عبد الملک سے۔ پھر میں نے خواب میں تیسری قبر کھودی، میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، لوہے کی سلاخ اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، گردن کے پیچھے سے نکل جاتی ہے، اس کی زبان گدی سے نکلی ہوئی ہے، وہ اتنا چیختا چلاتا گویا آسمانوں تک اس کی آواز ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ تھا جو دنیا میں ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا، چغل خوری کرتا، لوگوں کے درمیان جھگڑے کرواتا تھا، تو ہم نے اس کو سزا بھی ایسی دی، جس زبان سے جھگڑے کراتا تھا ہم نے زبان کو گدی سے نکالا، جس زبان سے لوگوں کے گھروں میں ناچاکیاں ڈالتا تھا ہم نے اس زبان کو سلاخ سے جلایا۔ پھر کہتا میں نے چوتھی قبر کھودی، میں نے دیکھا وہ آگ سے بھری ہوئی تھی، پھر میں بھاگنے لگا۔ پوچھا کہ تم پوچھتے نہیں کس گناہ کی سزا؟ میں نے کہا کس گناہ کی سزا؟ کہا یہ شخص زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم نے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے پانچویں جب قبر کھولی میں نے کیا دیکھا؟ تحد نگاہ وہ کشادہ ہے اور ایک نوجوان ہے اور وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، سامنے سبزہ ہی سبزہ ہے، نہریں بہ رہی ہیں، بڑی خوبصورت حالت میں ہے، سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، اس کے اوراق اس طرح چمک رہے جیسے سونا چمک رہا ہو۔ میں نے کہا یہ کون ہے جس کو اللہ نے عزت دی؟ کہا یہ وہ نوجوان ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، یہ وہ نوجوان ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، ہم نے اس کو بدلہ یہ دیا۔ تحد نگاہ ہم نے قبر کو شادہ کر دی اور ہر عمل کا ہم نے بدلہ دے دیا۔ تو میں نے عرض کیا قبر کا مرحلہ بڑا سخت ہے، زندگی جیسی ہے اعمال کا محاسبہ بھی ویسا ہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی آخرت کی فکر رکھے، اللہ کو توبہ والا انسان پسند ہے، توبہ میں اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو اور اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا